بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے، تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جوان یوشع بن نون ہی ہیں۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم اور تمہارا پروردگار اس قوم سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے تیہا میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی تیہا کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی تیہا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے تیہا میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہا سے نکلے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی
اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گمسان کی جنگ ہوئی۔ شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا میں قوم عمالقہ کو شکست دینے کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہہ تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی تیہا سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھیں۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو، تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی ہوئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس ان کی تدفین ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔